أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی تیسرے سپارے کی ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن واقعات سے اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت اور اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے نظام پر قادر مطلق ہونا یہ معلوم ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر پہلی سورت کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور باقی قرآن کریم اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اس بات کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین ہیں، اللہ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور اس کے بعد آگے جا کے مالک یوم الدین کہ اللہ روز جزا کے مالک ہیں، آخرت کے دن کے مالک ہیں۔ ان 3 واقعات میں اللہ تعالیٰ کا رب ہونا، مالک اور بادشاہ ہونا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہونا یہ معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ میں آخرت کے دن کا کہ آخرت کے دن کہ جس دن انصاف کا دن ہوگا، اللہ ساری مخلوقات کو دوبارہ جمع فرمائیں گے، اس پر یقین لانے کے لیے بھی اللہ نے واقعات بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی، اور سلطنت کیا دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں ہی ابراہیم سے بحث کرنے لگا۔ یعنی ایک شخص جس کا نام نمرود تھا اور وہ بادشاہ تھا اس زمانے میں کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے بھیجا۔ نمرود اللہ کے وجود کا منکر تھا، اللہ کو تسلیم نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو سجدہ کرایا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے دربار میں پہنچ کر اس کے آگے سجدہ نہ کیا تو اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ میں تو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ کہنے لگا رب تو میں ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اور 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک آدمی تھا جس کے اوپر جرم ثابت تھا اور اس کو سزائے موت ہونی تھی، اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اور ایک معصوم آدمی تھا، بے گناہ آدمی تھا، اس کو پکڑ کے قتل کرا دیا۔ کہنے لگا دیکھو میں نے جس کو مرضی چاہا میں نے زندگی دے دی اور جس کو چاہا تو اس کو موت دے دی۔
تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہ دیکھا کہ اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ زندگی اور موت کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے ایک دوسری دلیل دی اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، کہ دیکھو اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کے لے آؤ، یعنی ایسا کرو اگر تم رب ہو، اگر تم مالک ہو، اگر تم خالق ہو، اگر تم معبود ہو، تو سورج روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، آج تم کچھ ایسا کرو کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ گویا کہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، سورج، چاند، زمین، آسمان، ذرا اس نظام میں کوئی تبدیلی کر کے دکھاؤ تو پھر سمجھ میں آئے کہ تمہارا کیا اختیار ہے اور تمہاری کیا قدرت ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اس پر وہ کافر مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دیا رہتی دنیا تک کے لیے۔ وہ لوگ جو آج بھی خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اور وہ خدا کے وجود کو نہیں مانتے، ان سے سوال ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، یہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ تمہارے نزدیک اگر اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے تو پھر یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ کوئی تو طاقت ہے جو اس نظام کو، سورج کو مشرق سے طلوع کرتی ہے، مغرب میں غروب کرتی ہے، اور چاند اپنی منزلوں میں رواں دواں ہیں، اور ستارے اور سیارے سب اپنی اپنی جگہوں پر ہیں۔ ذرا اس نظام میں تبدیلی تو کر کے دکھاؤ، چاند کو ذرا کچھ پیچھے تو کر کے دکھا دو، اس کی حرکت کو کچھ آگے پیچھے کر دو، زمین کی حرکت کو کچھ آگے پیچھے کر دو، کوئی ستارہ سیارہ آگے پیچھے کر کے دکھاؤ، ہواؤں کا رخ بدل کے دکھاؤ۔ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، دنیا عاجز ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ چاہیں بھی تو یہ اتنے کمزور ہیں کہ یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی کی تخلیق بھی نہیں کر سکتے، تو کہاں کہ وہ ذات کہ جو ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو چلا بھی رہی ہے اور ان کی غذائیں بھی پہنچا رہی ہے اور ان کو تربیت بھی کر رہی ہے، ان کی پرورش بھی کر رہی ہے اور ان کو زندگی اور موت بھی دے رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس واقعے میں توحید کا، اللہ تعالیٰ کے ایک اکیلے معبود ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا بہت بڑا اظہار اور بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ فرمایا کہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ یا تم نے اس شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، جب وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گر پڑی تھی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نام ذکر نہیں کیا، لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ کوئی اللہ کے نبی تھے، کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بستی ویران ہے، اس کے لوگ مر چکے ہیں، مکانات گر چکے ہیں، چھتیں گری ہوئی ہیں، دیواریں گری ہوئی ہیں اور ساری بستی ویران ہو گئی، کھنڈر بن گئی۔ جب وہ وہاں سے گزرے، ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا اور کھانے پینے کا سامان تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ فرمائیں گے، یعنی وہ صورت کیا ہوگی۔ یہ تو معلوم ہے کہ اللہ زندہ فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ جیسے انسان کو ایک تجسس ہوتا ہے، ایک جستجو ہوتی ہے کسی ایسی چیز کی جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ،
ثم بعث۔ یہاں پہ اللہ کی قدرت کا ایک ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی۔ وہ وہیں پہ لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور ان کا جو گدھا تھا وہ وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ گدھا بھی مر گیا۔ جب 100 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، ثم بعث، کہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ جب زندہ کیا تو ان سے سوال پوچھا کہ قال کم لبثت، کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو۔ سوال پوچھا بھائی کتنا ٹائم گزرا آپ کو؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جب ان کو موت آئی تھی تو وہ دن کے شروع کا حصہ تھا، اور جب ان کو دوبارہ زندگی ملی تو دن کا آخری حصہ تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن گزرا ہے یا دن کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ گزرا ہے۔ تو ان کو یہی معلوم ہوا، جس طرح اصحاب کہف جن کا واقعہ آتا ہے 15ویں سپارے میں، ان کو اللہ نے 309 سال تک موت دی تھی، ان کو سلا دیا تھا، اور جب وہ دوبارہ اٹھے تھے تو انہوں نے بھی آپس میں یہی سوال کیا تھا، اور انہوں نے اندازہ یہی لگایا تھا کہ ہم شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس طرح رہے ہیں، اتنا ہی ٹائم گزرا ہے، تو 100 سال کا پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل لبثت 100 عام، کہ نہیں بلکہ تم 100 سال اس طرح رہے ہو، 100 سال گزر گئے۔ اچھا، اب ان 100 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ یہ اپنی جگہ وہاں پڑے رہے، ان کو کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی، کسی نے اٹھایا نہیں، کسی نے ہلایا نہیں، کسی نے تنگ نہیں کیا، کسی جانور نے نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ جو ان کا گدھا تھا وہ ختم ہو چکا، مٹی میں مل چکا، اس کی ہڈیاں، گوشت، کھال ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو گئی، اس کی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی گل سڑ گئی۔ لیکن فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اپنی قدرت کی یہ دکھائی کہ جو ان کے کھانے پینے کا سامان تھا لم یتسنہ، وہ نہ خراب ہوا نہ سڑا، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، وہ کھانے پینے کا سامان اسی طرح تازہ، وہ خراب نہیں ہوا، 100 سال تک اپنی ذائقے پر اور اپنی کیفیت پر برقرار رہا، اور 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ فرمایا ایک تو قدرت کی بات یہ دیکھو، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، جو تمہارا گدھا تھا، جو سالوں تک زندہ رہتا ہے، تو وہ گدھا تو آج موجود نہیں تھا، اس کی تو ہڈیاں اور گوشت اور کھال سارا کا سارا ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں، ایک نشانی بنا دیں اپنی قدرت کی۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب ذرا ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ دکھایا کہ اسی وقت مٹی میں سے گدھے کی ہڈیاں، وہ ایک ایک ہڈی نکل کے جمع ہوئی، اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ کھڑا ہوا، اور اس ڈھانچے کے اوپر گوشت پیدا ہوا، اور گوشت کے بعد کھال اوپر چڑھی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے روح آئی، اور گدھے نے اپنی آواز نکالنی شروع کر دی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو زندہ کر کے دکھایا، اور مٹی میں سے اس کے اجزاء اکٹھے ہوئے، اور کوئی دیر نہیں لگی، آنن فانن وہ گدھا اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا۔ تو اللہ نے ان کو بھی زندہ کیا، اللہ نے ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اور ان کا کھانا پینا جو تھا اس کو بھی خراب ہونے سے محفوظ رکھا۔ فرمایا کہ فلما تبین لہ، جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی
تو وہ بول اٹھے کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اس دنیا میں اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات میں شک نہ ہو کہ ایک دن آئے گا آخرت کا جس دن اللہ سب کو جمع فرمائے گا۔ اور آخر میں تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے بڑے اونچے درجے کے نبی تھے، لیکن آپ کے دل میں ایک سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائیں گے، وہ کیفیت کیا ہوگی، اس کی صورت کیا بنے گی، اور کس طرح سے یہ کام ہوگا۔ جیسے انسان نے ایک کام کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوتی تو اس کے دل میں ایک تجسس ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہوتا کیسے ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کیا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ کیوں نہیں، یقین کیوں نہ ہو، یقین تو ہے لیکن یہ اس لیے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان ہو جائے، کیونکہ ایک چیز جس کے اوپر آپ کو یقین ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوتا تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہوتا کیسے ہے۔ تو وہ والا اطمینان معلوم کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تجربہ کرنے کا فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لو اور ان کو پالو اور اپنے سے مانوس کر لو۔ 4 پرندے لو، ان کو پالو اور اپنے سے مانوس کر لو، تم آواز دو تو وہ آ جائیں اور تمہیں ان کی پہچان ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی مرغا پالتا ہے، کوئی طوطا پالتا ہے، کوئی اور جانور پالتا ہے اور اس کو اس جانور کی پہچان ہوتی ہے اور جانور کو اپنے مالک کی پہچان ہو جاتی ہے، تو ہزاروں میں بھی پہچان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو پال کے اپنے سے مانوس کر لو اور اس کے بعد ایسا کرو کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ہڈی پر سر وہ سارے الگ الگ کر دو اور 4 پہاڑوں کے اوپر ان کے اجزاء کو الگ الگ رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا، 4 پرندے پالے الگ الگ قسم کے اور ان کو اپنے سے مانوس کیا۔ ظاہر ہے اس میں ایک وقت لگا ہوگا۔ اس کے بعد ان کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد ان کے سر الگ کیے، ان کے پر الگ کیے، ان کی ہڈیاں الگ کی، ان کے گوشت الگ کیے اور پھر سب کو ملا دیا۔ اور یہ سارا جو مجموعہ تھا اس کا کچھ حصہ ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، کچھ دوسرے پہ رکھ دیا، کچھ تیسرے پہ رکھ دیا اور کچھ چوتھے پہ رکھ دیا۔ 4 الگ الگ جگہوں پہ رکھا اور پھر بیچ میں کھڑے ہو کر آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا تھا کہ ثم ادعوہن، کہ پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے آواز لگائی وہ پرندے اوپر سے اڑنے کے بجائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے اس کا پر ادھر سے ادھر جا کے جوڑا، ادھر سے ہڈی ادھر آ کے جوڑی، گوشت سے ملا، کھال سے ملی اور سر اپنے دھڑ سے ملا اور اس کے بعد اس میں روح آئی اور یہ سارے اجزاء الگ الگ ہو کر اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کے دوسری جگہوں پہ جا کے ملے اور آنند فانند وہ پرندے زندہ ہو کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اسی طرح آ گئے دوڑتے ہوئے جس طرح ان کے بلانے پہ آیا کرتے تھے، ایک آواز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ جس طرح سے میں نے تمہارے سامنے ان کے اجزاء کو جمع کیا ہے،
ادھر سے اٹھ کے ادھر اور ادھر سے اٹھ کے ادھر، اور کوئی جز اس کا اس میں نہیں لگا، بلکہ ہر جانور اپنی جگہ پہ مکمل ہو گیا، تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جمع فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں، انصاف کے دن کے مالک ہیں۔ قیامت کے دن سب کو اکٹھا فرمائیں گے، اور انسان کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، جسم دیکھیں ایک آدمی مر گیا، اس کو مٹی میں دبایا گیا، پھر اس مٹی میں ساری چیزیں ریزہ ریزہ ہو گئی، پھر وہاں سے کوئی طوفان آیا، کوئی سیلاب آیا، وہ پانی میں جا کے چیزیں چلی گئیں، وہ کسی جنگل میں جا کے پڑ گئی، کسی جانور نے کھا لیا، اس جانور کو کسی پھر جانور مٹی میں مل گیا، وہ چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، انسان کے اجزاء کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، کوئی دریا میں مرتا ہے، کوئی جنگل میں مرتا ہے، کسی کو مگرمچھ کھا جاتے ہیں، کوئی آگ میں جل جاتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوال یہ تھا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ واپس کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ غور کرو کہ ابھی بھی جو تمہارا جسم ہے، یہ بھی تو ساری کائنات میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے مل کے آیا ہے، کہاں کہاں سے اجزاء اکٹھے ہو کے تمہارا جسم بنا، کیونکہ انسان تو پانی کے ایک قطرے سے بنا، اور وہ خون سے بنا، اور خون غذاؤں سے بنا، اور غذا انسان کہیں کا فروٹ کھاتا ہے، کہیں کی سبزی کھاتا ہے، کہیں کے گندم کھاتا ہے، کہیں کا چاول کھاتا ہے، پانی کہیں سے آتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اجزاء ہوتے ہوتے پھر انسان کے جسم میں جاتے ہیں، جسم سے خون بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس بچے کو کہاں سے غذائیں کھلائی جاتی ہیں، جو دودھ تم پیتے ہو وہ کسی گائے کا ہے، اور گائے نے کوئی سبزی کھائی تھی، وہ پتہ نہیں کس علاقے کی ہے، اور سبزی کے اندر اجزاء کہاں کے ہیں۔ تو یہ جو ساری کائنات سے تھوڑا تھوڑا سا اکٹھا ہوتے 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 تمہارا جسم بنا ہے، یہ اجزاء بنے ہیں، یہ اجزاء دوبارہ اسی کائنات میں مل جائیں گے جس اللہ نے پہلی مرتبہ کہاں کہاں سے اس جسم کو وجود دیا، اس اللہ کے لیے دوبارہ وجود دینا کیا مشکل ہے۔ تو اپنے نفس میں غور کرو۔ تو ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنی ربوبیت کو بیان فرمایا، اپنے قادر مطلق ہونے کو بیان فرمایا، اور اپنے معبود ہونے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی اور یقین رکھنے کی اور یقین میں کامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یقین کامل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لا تنسى كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللہ جو اس پر آگے سنانا ہے شکریہ فرما، ہمارے غلطی و خطائیوں کو معاف فرما، اور اللہ رحمت مبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔